بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں منظور حسن اور آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ریلیٹڈ ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی سے. انٹلیکچوئل پراپرٹی کیا ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کیا ہے, اور انٹلیکچوئل پراپرٹی لا پاکستان میں کیا ہے, اور اس کا جنرلی اس کا مطلب کیا ہے, آج ہم یہ پڑھیں گے. تو انٹلیکچوئل پراپرٹی یہ دو ورڈز کا کمبینیشن ہے, پہلا انٹلیکچوئل اور دوسرا پراپرٹی. سو انٹلیکچوئل جو ہے جس طرح ہم عام زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا انٹلیکچوئل ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا ذہین ہے. تو انٹلیکچوئل یا انٹلیکٹ یہ ریلیٹڈ ہے ذہن سے. پراپرٹی جو ہے تو پراپرٹی کسی چیز کا اون کرنا یا اس پہ رائٹس کسی کے ہونا یا کسی کسی چیز پر حق ہونا, یہ جو ہے یہ پراپرٹی کے ڈیفینیشن میں آتا ہے. اب انٹلیکچوئل پراپرٹی کیا ہے؟ تو انٹلیکچوئل پراپرٹی وہ پراپرٹی ہے جو ایک بندہ اپنے ذہن سے بناتا ہے, کوئی چیز انوینٹ کرتا ہے, کوئی چیز لکھتا ہے, نیا چیز لکھتا ہے, کوئی ایک فلم لکھتا ہے, ایک ناول لکھتا ہے, پوئٹری کرتا ہے, کوئی ریسرچ پیپر لکھتا ہے, کوئی چیز انوینٹ ایجاد کرتا ہے. تو یہ سارے انٹلیکچوئل پراپرٹی میں آتے ہیں, اور اس پر رائٹ ہونا جو ہے وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس میں آتے ہیں. اب اگر اس کا ہم ڈیفینیشن لے لیں تو انٹلیکچوئل پراپرٹی ریفرز ٹو دا کریشن آف مائنڈ سچ ایز انوینشنز, لٹریچر, لٹریری ورک, آرٹسٹک ورک, ڈیزائنس اینڈ سمبلس. یہ سارے جو ہے یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی میں آتے ہیں. اب انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جو ہے اگر اس کا ہم اسپیسیفک ڈیفینیشن لے لیں تو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس آر دا رائٹس گیون ٹو پرسن اوور دا کریشن آف his or her mind. They usually give the creator an exclusive right over the use of her his property, intellectual property. تو یہ سمپلی وہ رائٹس ہے جو ایک بندہ اگر اپنے ذہن سے کوئی نئی چیز بناتا ہے, لکھتا ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی کریٹ کرتا ہے, تو اس پر جو حقوق ہوتے ہیں وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس میں آتے ہیں. اب انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے یہ دو کائنڈس کی ہوتی ہے. پہلا اس کا جو کائنڈ ہے وہ انڈسٹریل پراپرٹی کہلاتا ہے. تو انڈسٹریل پراپرٹی میں اسپیسیفکلی اگر ڈیفینیشن لے لیں تو اس کا اٹ انکلوڈس پیٹنٹس فار انوینشنز, ٹریڈ مارکس, انڈسٹریل ڈیزائنز, جیوگرافیکل انڈیکیشنز, یہ سارے اس میں آتے ہیں. مثال کے طور پر جو ایپل کا ٹریڈ مارک ہے یا ایپل کا جو لوگو ہے یہ انڈسٹریل پراپرٹی میں آتا ہے, یا جو ہے اسی طرح پیپسی ہے, یا جو ہے کوکا کولا ہے, یا اسی طرح گاڑیوں میں اگر ہم دیکھ لیں تو مرسیڈیز ہے یا کرولا ہے. یہ سارے جو ہے یہ ان کے انڈسٹریل پراپرٹی ہے اور اس پر ان کے حقوق ہوتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کاپی رائٹ. تو کاپی رائٹ میں سمپلی اگر ہم دیکھ لیں تو دا رائٹ ٹو کاپی, یا اگر لیگلی دیکھ لیں تو دا رائٹ ٹو اسٹاپ کاپنگ اس کا مطلب ہے. اور اس میں کون کون سے رائٹس آتے ہیں تو جو ایک بندہ اگر ناول لکھ لے, لٹریچر ورک جو ہے یا لٹریری ورک جو ہمارے پاس ہے, یا وہ پوئمز لکھ لے, یا اسی طرح کوئی فلم لکھ لے, یا میوزیکل ورڈز لکھ لے, ایک گانا بنائے, ایک میوزک کمپوز کرے, یا اسی طرح آرٹسٹک ورکس جو ہے ڈرائنگ بنانا, پینٹنگ کرنا, فوٹوگرافی کرنا, اسکلپچرز یا آرکیٹیکچرل ڈیزائنز بنانا, یہ سارے جو ہے یہ کاپی رائٹ میں آتے ہیں. تو دو قسم کے ہو گئے, ایک انڈسٹریل پراپرٹی اور دوسرا جو ہے وہ کاپی رائٹ. اب انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جو ہے وہ ان دونوں کو کور کرتا ہے, اور ان دونوں کے جو آنرز ہوتے ہیں ان کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر کوئی چیز بنا لے, کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی بنا لے, کوئی ناول لکھ لے, کوئی پینٹنگ بنا لے, کوئی جو ہے میوزک کمپوز کر لے, فلم لکھ لے, ان ساروں پر جو ہے کسی کا حق کہ کوئی اس دوسرا اسے کاپی نہ کر لے, ریپروڈیوس نہ کر لے, پبلش نہ کر لے. یہ سارے جو ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی ہمارے پاس پروٹیکٹ کرتا ہے. اب آتے ہیں کاپی رائٹ کی طرف کہ کاپی رائٹ اسپیسیفکلی کیا ہے اور یہ اس کی ہسٹری کیا ہے, یہ کہاں سے آیا اور کس طرح یہ ایوالو ہوا ود ٹائم, اور کب سے یہ ہے.
تو اگر ڈیفینیشن جس طرح ہم نے پڑھ لیا تو کاپی رائٹ اے فارم آف پروٹیکشن پرووائڈیڈ ٹو دا آتھر آف اوریجنل ورک آف آتھرشپ انکلوڈنگ لٹریری ورک, ڈرامیٹک ورک, میوزیکل ورک, آرٹسٹک اینڈ ادر سرٹن ادر انٹلیکچوئل ورکس جو پبلش ہو یا نہ پبلش نہ ہو, یہ سارے جو ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی میں آتے ہیں. پہلی مرتبہ جو کاپی رائٹ ہے یہ انگلینڈ سے شروع ہوا تھا. اسٹیچیوٹ آف اینے جو ہے یہ ایک کاپی رائٹ لا تھا کہ کوئی کسی اور کا جو ہے وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی اس کی کاپی نہیں کر سکتی یا کاپی رائٹ جو ہے وہ کاپی نہیں کر سکتا. یہ 1907 میں پاسڈ ہوا تھا یہ ایکٹ, اور یہ پھر لا بن گیا. اس کے اکارڈنگ ایک بندہ اگر کوئی آرٹسٹک ورک کرے, کوئی کاپی رائٹ بنا لے, تو 14 ایئرس تک یہ اسے پروٹیکشن دے دیتی کہ 14 سال تک اسے کوئی اور اس کی اجازت کے بغیر کاپی نہیں کر سکتا. اب اگر 14 سال کے بعد بھی یہ بندہ زندہ ہے, یہ جو آنر ہے, تو 14 سال اور بھی دیے جاتے تھے اسے کہ آپ 28 سال کمپلیٹلی جو ہے 28 ایئرس تک وہ کوئی اسے کاپی نہیں کر سکتا تھا. اب اگر یہ ورک جو ہے یہ پبلشڈ ہے یا پرنٹڈ ہے, کوئی ناول ہے اور وہ پرنٹڈ ہے, تو اس کے لیے 21 ایئرس ٹائم تھا کہ 21 ایئرس تک کوئی اسے کاپی نہیں کر سکتا. اگر جب یہ 21 ایئرز یا 28 ایئرز جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتے, یہ پورے ہو جاتے, تو اس کے بعد وہ آرٹسٹک ورک, وہ جو ہے میوزیکل ورک یا جو ہے جو ویڈیو آڈیو ویژولز ہے یا ناولز ہے, جو بھی کام کاپی رائٹ تھا, تو وہ اس ٹائم کے بعد پبلک ڈومین میں چلا جاتا تھا اور پھر اس پر کسی کا حق نہیں رہتا تھا. ہر کوئی اسے کاپی کر سکتا تھا, ہر کوئی اسے جو ہے استعمال کر سکتا تھا. اگر اس دوران کسی نے اس کا رائٹ وائلیٹ کیا, کسی نے بغیر اجازت اس کے کاپی کر لیا, ریپروڈیوس کر لیا, پبلش کر لیا, کسی طریقے سے بھی استعمال کر لیا ایک بندے کا, ایک آنر کا ورک, تو اس کی سزا جو ہے وہ 1 پینی ہوتی تھی. اس ٹائم 1 پینی اس سے لیا جاتا تھا, اور وہ 1 پینی پھر 2 میں ڈیوائڈ کر کے آدھا اس بندے کو جس کا حق ہے, جو آنر ہے, اس کو دیا جاتا تھا, اور جو آدھا ہے وہ جو ہے کنگ کے پاس, اور جو کنگڈم تھا وہاں پر چلا جاتا تھا. اب پاکستان میں کاپی رائٹ کا جو ہے کیا کانسیپٹ ہے اور کب سے آیا, تو پاکستان میں پہلا جو لا تھا کاپی رائٹ کا وہ 1914 کاپی رائٹ ایکٹ 1914 کا جو تھا وہ اڈاپٹ ہوا تھا. سب سے پہلے 1911 کا ایکٹ تھا, اس کے بعد وہ ماڈلڈ ہوا 1914 میں, اور وہی 1914 کا جو ایکٹ تھا وہ پاکستان میں اڈاپٹ ہوا. اس کے بعد جو یہ ایکٹ تھا یہ 1962 تک چلتا رہا, اور 1962 میں ایک آرڈیننس آیا, دا کاپی رائٹ آرڈیننس 1962, اور اس نے اسے ریپلیس کر دیا. 1962 کے بعد ایک اور کاپی رائٹ امینڈمنٹ ایکٹ آ گیا, اور اس میں امینڈمنٹ کر کے 1992 والا جو ہے کاپی رائٹ ایکٹ ہمارے پاس آ گیا. اس کے بعد اب ہمارے پاس جو ہے وہ کاپی رائٹ آرڈیننس 2000 جو ہے وہ اب پریویل ہے اور وہ چل رہا ہے. تو یہ تھا کاپی رائٹ کی ہسٹری تھی, اور پاکستان میں کاپی رائٹ کب سے اور کس طرح آیا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.